الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہوا تھا۔ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہم نے سورہ فاتحہ سے قرآن کی صدا آپ کو دی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوا اور 4 مہینے 19 دن میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، اور اب ناظرین کرام ہمارا سفر جاری ہے اور ہماری منزل ہے اس وقت آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32، اور ناظرین کرام یہ قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، پھر اگر وہ اس سے اعراض برتیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ بھی ایسے انکار و اعراض کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، اور یہ وہ مقام ہے ناظرین کرام کہ جب اللہ رب العزت نے علل اعلان باشگاف الفاظ میں ایک بہت خوبصورت ججمنٹ دی ہے قرآن کریم میں۔ وہ ججمنٹ یہ ہے کہ جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے شدید محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بڑے مان کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت، شدید محبت اللہ سے ہوا کرتی ہے۔ اب اللہ کی اس صدا کی روشنی میں ناظرین کرام اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے شدید محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک معیار عطا کیا ہے کہ لوگو سن لو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے اس کا عملی ثبوت چاہیے، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی وابی، کہ میرے حبیب جو انہوں نے کہہ دیا تم نے مان لینا ہے، جو انہوں نے کر دیا تم نے ان کے فٹ سٹیپس پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب تک تمہاری زندگی میں میرے نبی کی اطاعت نہیں آتی اور عملی طور پر نہیں آتی، جب تک تم اپنی زندگی کے فکر و عمل کو اس زاویے میں نہیں ڈھالتے کہ میرے نبی سوئے کیسے تھے میں بھی اسی طرح سوؤں، میرے نبی اٹھتے کیسے تھے میں بھی اسی طرح اٹھوں، میرے نبی چلتے کیسے تھے میں بھی اسی طرح سے چلوں، میرے نبی ناظرین کرام ان کی حسن معاشرت کیا تھی میں بھی وہی معاشرت اختیار کروں، ان کی معیشت کیا تھی میں بھی وہی معیشت اختیار کروں، جب تک تم اس طرح سے اپنی زندگی کے ہر فکر و عمل میں میرے نبی کو معیار نہیں بناؤ گے، تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی، اور اگر تم نے میری نبی کی اتباع کر لی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اے نبی ان کو فرما دیں پھر میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ میرے نبی کی اتباع کرے پھر میں بھی اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ ناظرین کرام، یہ محبت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، یہ اتباع ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، اس پہ آج ہمارا پروگرام ہے، اور بڑا ایکسکلوسیو پروگرام ہے ناظرین کرام۔ آج کے پروگرام میں جو ہماری مہمان شخصیات ہیں ناظرین کرام، جو میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، میں ان کا نام نامی اسم گرامی آپ تک پہنچانے سے پہلے عرض کروں گا ناظرین کرام کہ کائنات میں، دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے کچھ چنیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اصول فطرت ہے
جو کوئی جس پر زیادہ توجہ دیتا ہے اسی ذات کے پرتو انوار و تجلیات منعکس ہوتے ہیں. جو توجہ دیتا ہے، مثال کے طور پر ناظرین کرام، سائنسدانوں نے جہاز بنا لیا. کس پر توجہ دی تھی کہ اتنا بڑا لوہے کا منوں ٹنوں بھاری جہاز ہوا میں اڑا کے رکھ دیا؟ کس پر توجہ دی تھی؟ پرندے پر پھڑاتے ہوئے دیکھ کر، اڑتے ہوئے دیکھ کر سائنسدانوں نے جہاز بنا لیا. ناظرین کرام، پھر آپ دوزیں بنائیں انہی سائنسدانوں نے. کس پر توجہ دی؟ مچھلی کو دیکھا پانی میں غوطہ زن ہوتے ہوئے، پھر آپ دوزیں بہا دیں. ناظرین کرام، اسی طرح سے اللہ کے ایسے بندے جو اپنی دن کی تنہائیوں میں مخلوق خدا پر توجہ کرتے ہیں، ان کے دکھوں پر توجہ کرتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں اپنی یہ جو اللہ نے جسم کے اندر روح جزو عطا کی ہے اس کا ارتباط روح کل سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اپنی تنہائیوں میں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو اس ذات کے جو پرتو ہیں، اوصاف کے جو عکس ہیں، وہ پھر اس انسان کے اوپر زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی روح کا اس روح کل کے ساتھ ارتباط کیا تھا. ناظرین کرام، ایسے ہی آج چنیدہ افراد میں جو کائنات میں ہمارے لیے ایک عطیہ خداوندی ہیں، ان میں سے ایک شخصیت آج ہمارے پروگرام کی مہمان ہیں. ناظرین کرام، وہ شخصیت ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں انہوں نے اس خالق کی طرف توجہ کی، اور دن کی روشنی میں انہوں نے مخلوق خدا کی طرف توجہ کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ نبض دیکھ کر سارے حالات بتا دیتا ہے، اور جب کسی ولی کے پاس جاتے ہیں تو وہ چہرہ دیکھ کر انسان کے حالات بتا دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے جس ذات کے ساتھ ارتباط پیدا کیا تھا یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کا وصف ہے کہ وہ انسان کے باطنی حالات کو جانتا ہے. اور جب انسان بھی اس ذات کی طرف لازوال توجہ کرتا ہے، پھر اس کے عکس جب منعکس ہو کر آتے ہیں، پھر وہ انسان بھی بتا دیتا ہے کہ تمہیں یہ اندر تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ دکھ ہے، ہاں اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ تم یہ عمل کر لو تو تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے. اور ناظرین کرام، وہ دکھ دور ہو جاتے ہیں. تو آج جو ہماری شخصیت ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، ناظرین کرام، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی ہی تاثیر عطا کی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کر لو تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہارے پاپ دور ہو جائیں گے. ناظرین کرام، ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آج وہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. ناظرین کرام، میری مراد ہے شیخ الوظائف جناب حکیم محمد طارق محمود ابکری. ماشاءاللہ آپ بھی نام سن کے حیران ہو گئے ہوں گے، خوش ہو گئے ہوں گے، راحت اور طمانینت آپ کے چہروں پہ آ گئی ہوگی کہ آج پروگرام صدائے قرآن میں یہ ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیف الحال؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام صدائے قرآن میں. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب عدنان علی حجویری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. شیخ، میں نے پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا. الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری دنیا کا، میڈیا کی دنیا کا، ٹیلی ویژن کی دنیا کا الحمدللہ رب العالمین واحد پروگرام ہے جس میں قرآن کی صدا الحمد سے شروع کی گئی. ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، کوئی حرف مس نہیں کیا. ہر حرف میں، ہر لفظ میں، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، انسان کے دکھوں کا علاج ہے، تو ہر موضوع سے، ہر آیت سے، ہر حرف سے جو صدا ہم نے کشید کی وہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن میں امت تک پہنچائی. اور ناظرین بڑے انہماک کے ساتھ اس صدا پہ لبیک کہتے ہیں، نکات کو نوٹ کرتے ہیں اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کرتے ہیں. آج آپ کی آمد پر جو آیت اتفاق سے ترتیب میں آئی وہ کیا دلبرانہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ اے نبی، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے شدید محبت کرتا ہوں انہیں کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. اتباع ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت نظریے کی ہوتی ہے اور اتباع فٹ سٹیپس کی ہوتی ہے.
اے نبی جب تک انہوں نے اپنے جوارے سے، اپنے فکر سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے ایمانیات کے تمام دائروں میں اور عمل کے تمام دائروں میں آپ کی ذات کو نہیں لے آتے، اس وقت تک مجھے یہ محبت ناقص لگتی ہے۔ انہیں کہیں کہ آپ کی اتباع کریں، پھر میں مانوں گا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے اس پروگرام میں آ کے آپ کے اس وقت مشاہدات کیا ہیں، آپ کے تاثرات کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ فرمائیے کہ ہم اللہ کی محبت بذریعہ نبی کی اطاعت و اتباع کیسے حاصل کر سکتے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم کیا کریں اور وظیفے کے اعتبار سے ہم کیا کریں۔ ارشاد۔ جو ساری کائنات کی روح ہے وہ تو قرآن ہے، جی پھر حدیث میں مبارکہ ہے۔ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی سے میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں۔ اگر کوئی زندگی کی کسی الجھن میں نہایت مایوس ہو گیا، ناکامیوں میں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، جی اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں جی جی آپ کی وساطت سے۔ ضرور ضرور۔ اگر کوئی مایوسی ہے، وہ رشتوں کی ہے، وہ رزق کی ہے، وہ صحت کی ہے، وہ زندگی کی ہے، وہ قرضوں کی ہے، وہ زندگی میں گلیاں بند ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو 40 بار صبح شام سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اچھا۔ گھر کے تمام افراد ورنہ گھر کا کوئی ایک فرد، اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر لمحے ہر لحظہ پڑھیں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ مولا غلام تیرا در کسی اور کا، سبحان اللہ۔ جب غلام تیرا ہوں پھر در ہی تیرا ہے۔ واہ۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طاقتور وظیفہ ہے جس کی میں اجازت دے رہا ہوں۔ اول آخر 3 بار درود پاک، سورۃ فاتحہ، صبح شام، اور سارا دن اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، الجھن کا تصور کرتے ہوئے۔ عجب طاقت ہے اس میں۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، صبح و شام ایک مرتبہ، 40 مرتبہ 40 مرتبہ 40 مرتبہ 40 مرتبہ عرض کیا، اور سارا دن کھلا پڑھنا ہے جی۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چند دن، چند ہفتے یہ عمل کریں، آنکھوں سے رزلٹ دیکھیں، قدرت کاملہ کے، کریم کی رحمت کی اور اس کی عطا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے دکھ دور ہو جائیں گے، سارے مصائب دور ہو جائیں گے، اور پھر انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ سوچوں سے ماورا ہو کر ایسے ہی اللہ سے محبت اور اپنے نبی کی اتباع کی طرف آ جائے گا۔ شیخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو آپ سے ہماری نسبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 تقاضے ہیں جو ہماری ذات میں ہونے چاہیے، اور آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے فکر و عمل میں آپ سے والہانہ عقیدت ہونی چاہیے۔ عقیدت کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں عام طور پر کوئی شیخ بزرگ سامنے آ گئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، سر جھکا کے، یہ عقیدت نہیں۔ عقیدت تو یہ ہے کہ میرے نبی، جس طرح عقیدت کا لفظ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگائی ہوئی گانٹھ، مضبوط ٹائی اپ جہاں کر دیا گیا ہو، تو میرے نبی کی شریعت پر اس طرح سے کاربند ہو جائیں کہ جیسے ایک مضبوط ٹائی اپ کر لیا اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ عقیدت ہے۔ یہ عقیدت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے آپ کی ذات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ آپ کہیں اگر بیٹھے ہیں، کچن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ گاڑی میں بھی، اپنے دفتر میں بھی، کہیں، جیسے آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، جی جی دکھائیے، اس سے بڑا کارڈ ہو، اس پہ صرف اور صرف درود پاک لکھ لیجئے، درود ابراہیم اچھا لکھ لیجئے، ورنہ لکھے ہوئے کارڈ مل جاتے ہیں۔ جی جی بس صرف 10 منٹ ان کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ میرے آقا کا، میرے حضور کا میرے اوپر احسان کیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور کی احسان مندی کا جذبہ ہو، اس کا استحضار ہو، اس کا تصور ہو، میری ماں کا احسان، میرے باپ کا، میرے استاد کا، کسی کا، سب سے زیادہ احسان میرے آقا کا ہے۔ اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو میں آج کالی دیوی کے چرنوں اور سومناتھ کے مندروں میں بیٹھا ہوتا اور رام رام کہہ رہا ہوتا، اور میں رحمان رحمان اگر کہہ رہا ہوں، یہ کملی والے کا احسان ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ احسان مندی کا جذبہ ہوگا، یہ احسان مندی کا جذبہ ہوگا، پھر یہ جذبہ اندر اترے گا. فرمایا پہلے جو ہے، پہلے عادت بنا، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی. اللہ اکبر. پہلے عادت بناؤ پھر یہ عبادت بن جائے. پھر عبادت بنے گی. جب عبادت بنے گی پھر تیرا من اور تیرا انگ انگ آقا کی محبت میں، کملی والے کے عشق میں مست اور الست ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اتنا زبردست آپ نے یہ وظیفہ بتایا کہ کارڈ پہ درود کریم لکھ کر اس صرف پر نگاہ ڈالنی ہے. بس نگاہ. سبحان اللہ. اس کی ایک وجہ ہے، جی دیکھی چیز اثر رکھتی ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں 5 مرلے 10 مرلے کنال کے بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، سائن بورڈ کسی چیز کو بیچنے پہ، ایک نظر تو پڑتی ہے. ہاں. آپ کی جیب سے پیسے انہی کی جیب میں چلے جاتے ہیں. واہ. صرف ایک نظر پڑتی ایک ہے. نظر. دیکھی چیز اثر رکھتی ہے. ہاں. ایک ہے کہ ہم ویسے عادی ہیں ان دیکھے زبانی پڑھنے کے، ایک ہے دیکھ کر پڑھنا. کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ نے دیکھی چیز کا اثر ہوتا جی ہے دیکھی چیز کا اثر ہوتا اور وہ اثر اندر اترتا ہے. دیکھی چیز کا اثر ہوتا ہے. ہے. صحیح. درود پاک کو صرف دیکھنا. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، میرا اکثر تجربہ ہے، سڑکوں پہ لکھا ہوا ہے کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا، میں بے سخت درود پاک پڑھ جاتا ہوں. جی. اس کا اثر میرے اوپر ہوا اور میری منہ سے زبان سے درود پاک نکلنا شروع. جی. آپ خوش ہوں گے. ابھی ہم وقفہ لیں گے تو ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ پہلے دن سے آج تک ایسے ہے کہ آپ نے کبھی کسی ٹیلی ویژن پہ ایسے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بھی ہمارا الحمدللہ بڑی عزت و انکساری کے ساتھ سپاس گزار ہو کر دعویٰ ہے کہ جب بھی ہم وقفہ لیتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو میری اس درخواست پر نہ جانے کتنے لوگ درود کریم پڑھ لیتے ہیں، بے شک ایسے. اور یہ بھی اس پروگرام کا خاصہ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کسوٹی دے دی، یہ معیار دے دیا ہمیں کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچ ثابت ہوگا جب میرے نبی کی اتباع ہوگی. اب اتباع میں اس سے بھی پہلا درجہ ہے، میں کہتا ہوں کہ عقیدت. دیکھیں عقیدت، ناظرین کرام شیخ بیٹھے ہیں سامنے میرے، وہ مخاطب نہیں ہے، مخاطب آپ ہیں میرے، کہ دیکھیں میں عقیدت کو واضح کر رہا تھا کہ عقیدت سے مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کہ ہم جو آپ کی زبان سے ہمارے لیے نکلا ہے، جو آپ کی شریعت، جو آپ کا پیغام، جو آپ کا مینیفیسٹو آف لائف، جو دستور حیات انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، وہ ہمارے لیے حرف اول و آخر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں کسی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا محور و مرکز صرف ذات نبی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے فٹ سٹیپس ہونے چاہیے. جیسے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ چل رہے تھے تو چلتے چلتے ایک نالی سی آ گئی اور بھی صحابہ تھے اور آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھ دیکھ کے قدم اٹھا رہے تھے. تو جب نالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی آپ نے عبور کر لی تو حضرت عمر کی نظر کہیں خطا ہو گئی. آپ کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے پوچھا عمر کیوں کھڑے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے قدم مبارک کو دیکھ دیکھ کر چل رہا تھا. ناظرین کرام میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کے چل رہا تھا. جب آپ نے اس کو عبور کیا تو میری نظر کہیں خطا ہو گئی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے پہلے دایاں پاؤں اٹھایا تھا یا بایاں اٹھایا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہوں. تو یہ ہے ناظرین کرام اتباع، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے. تو آگے بڑھتے ہیں لیکن وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. ناظرین کرام جیسے میں نے عرض کیا ہے اور شیخ الوظائف آج ہمارے مہمان ہیں، میں نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، وہ بھی خوش ہوئے ہیں اس بات کو جان کر کہ جب بھی ہم وقفہ لیتے ہیں ہم دربار رسالت چلتے ہیں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ چشم تصور میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو لاتے ہیں اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے.
ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ نبی آپ کے جو پروانے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں فرما دیں کہ پہلے آپ کی کامل اتباع کریں۔ شیخ ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ سے سفر شروع کیا تھا اور پھر سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی طویل ترین سورہ ہے ہم نے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم کی صدا دی ہے اپنے پروگرام میں الحمدللہ۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس میں احکام تھے اور وہ احکام ایمانیات سے لے کر ایمانیات کی ٹرانسپیرنسی، پھر عبادات میں خشیت الہی، کاملیت، اور پھر عبادات کے بعد جتنے بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں جو میجر تھے مصائب اور معاملات ان کو سورہ بقرہ اپنا موضوع بناتی ہے۔ وہ معاشی مسائل بھی تھے، رضاعت کے بھی تھے اور اس میں نکاح و طلاق کے بھی ضابطے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں بھی تھیں، زکوٰۃ بھی تھی اور جو سود لیتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی تھیں۔ تو میں چاہوں گا آپ کی موجودگی سے آج فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ ہم نے وہ سورہ بقرہ ختم کر لی ہے لیکن اس کی جو انوار و تجلیات احکام کے اعتبار سے جو انسان کے فکر و عمل میں سورہ بقرہ تطہیر چاہتی ہے وہ کوئی خاص نسخہ اس کے لیے ہمیں بتا دیں کہ وہ عمل کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی کہنے لگی 7 بیٹیاں، 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے پھر 2 بیٹے دیے۔ اچھا، میں پریشان تھی کہ آج کے دور میں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گے، شادیوں کا کیا بنے گا۔ کہا کہ ایک ہمیں میرے گھر میں آتی تھی ایک خاتون قرآن پڑھانے کے لیے میری بیٹیوں کو، جی انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھ۔ اچھا، کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو سبحان اللہ۔ تو کہا میں نے روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھنے کی ترتیب بنائی اور بیٹیوں کو بھی تاکید کی لیکن خود بنائی۔ کہا کہ جس بیٹی کو میں دیکھتی کہ اب اس کی عمر شادی کی ہے اس کی نیت کر کے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی، پڑھتے پڑھتے ایسا رشتہ آتا اور وہ رشتے منتیں کر کے لیتے اور کہتے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم منتیں کر کے انہیں ایک آدھ سوٹ دے دیتے اور وہ بیٹی ایسی سکھی، پھر دوسری کی باری اور سورۃ بقرہ، پھر تیسری کی باری اور سورۃ بقرہ۔ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ جی، اور جو بے اولاد ہیں اچھا، اور مایوس ہو چکے ہیں وہ سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ بھی سورہ بقرہ ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور جن کی اولاد بے اولادی ہے، سارے معالج سارے کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتے۔ میں سال سے بتا رہا ہوں، غالباً گزشتہ 39-40 سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور بڑوں سے سنا، بڑوں کی کتابوں میں مشاہدات تجربات میں ہے کہ وہ روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اچھا ایسا بھی کر سکتے ہیں گھر کے 2-3 افراد ہیں آپس میں بانٹ لیں، اچھا، آپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر طاقت اور بہت بڑی تاثیر ہے، خاص طور پہ مشکل کشائی کے لیے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ بھی بتاؤں گا، جی، ایک تو میں نے رشتوں کے لیے، ایک اولاد کے لیے، اور جی۔ تیسرا آج کل روزگار کے مسائل بہت زیادہ، روزگار کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے بھی اس کی یہی ترتیب ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھیں اچھا، اور بہت یکسوئی سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں۔ سورۃ بقرہ میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، قوت ہے، جی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے ایک صاحب کشف درویش تھے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے بہت زیادہ، فرمایا میں کشف کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ پڑھنے والے کے ارد گرد اتنے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، خود مجھے بندہ نظر نہیں آتا، اور وہ فرشتے سارے کے سارے، ہر فرشتے کی چاہت ہوتی ہے اس کی فریاد لے کے اللہ کے عرشوں پہ جاؤں اور اللہ کی منت کروں، اور جب تک اللہ مان نہ لے میں منت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورۃ بقرہ۔ تو گویا جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور جس کے رزق کے مسائل ہوں، رزق کے مسائل ہوں، سورہ بقرہ اکثیر کمال۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے فرمایا یہ تو ایک مجموعی طور پر پوری سورہ بقرہ، اس میں کچھ جز بتا دیں۔ ایک صاحب سفر میں جا رہے تھے، جی، سفر میں، تو وہ کسی درخت کے نیچے سوئے، رات کا سفر تھا، جنگل میں وقت آ گیا، رات پڑ گئی،
کوئی محفوظ جگہ تلاش کی تو ایک سفر میں کہ درخت کے نیچے آرام کیا. رات کی آدھی رات میں ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن کان سن رہے تھے. نیم غنودگی میں دو جنات آپس میں کہہ رہے تھے, ایک جن شریر تھا ایک شریف تھا. کہنے لگے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. نہیں تیرا کیا تعلق ہے, پردیسی مسافر. کہ نہیں چھیڑیں گے, اس کو تکلیف ہوگی, مزہ آئے گا. بچھو کاٹتا ہے پر مزہ نہیں آتا اس کو, اس کی سرشت میں فطرت میں کاٹنا ہے. سانپ ڈستا ہے, اس کو مزہ نہیں آتا پر وہ کاٹے گا. اسی طرح وہ جن, اب یہ اللہ والے سن رہے تھے, اس کی آنکھیں بند تھیں, جن نظر تو آ ہی رہا تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. انہوں نے دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط سے آخر بغیر حساب تک. بس یہ ایک دفعہ آیت پڑھی, ایک دفعہ آیت پڑھی تو دوسرا جو شریف جن تھا وہ شریر سے کہنے لگا تجھے نہیں کہتا تھا اس کو نہ چھیڑ. اب طاقت خداوندی اللہ کی طاقت سے ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں. اب ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے, اب ہم ادھر ادھر ہو نہیں سکتے, زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ لی ہیں, اب اس کی حفاظت کریں. یہ آیت میرا ایک وظیفہ ہے, 2 انمول خزانے, اس میں یہ وظیفہ آیت مبارکہ ہے. یہ 2 آیتیں ہیں بغیر حساب تک, کمال آیت ہے حفاظت کے لیے. جان, مال, عزت, آبرو, اولاد اور جادو, جنات, اثرات, بندشیں, حفاظت کے لیے آیت ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا. صحیح, بہت کمال ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں ہاں, ان کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کے بارے میں کچھ ارشاد. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہی آیت میں. جی ہاں, فرمائے جو بندہ, ایک روایت میں ہے, مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے پاس ایک غرز ہوتا ہے اور وہ جنات شریر شیاطین کو مارتا ہے اور مار کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, اور اس کے آگے سے جو شریر شیاطین اور کی آفات, بلیات, سازشیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا میں ایک عمل بتاتا ہوں. اس کو آپ زعفران سے یا زردے کے رنگ سے بغیر نقطے کے آپ لکھ لیں. اچھا, سورۃ بقرہ کی آخری آیات, للہ ما فی السماوات, نقطے گرا دیں. ہاں ہاں لکھ دیں, سادہ لکھ لیں. جی اس کو آپ پانی کی بوتل میں ڈال کے گھول کے پئیں. پانی وہ آپ پینے میں استعمال کریں, آٹا گوندنے میں, چائے میں, دودھ میں, پانی, یہی پانی بڑھاتے رہیں. آپ ہفتہ 15 دن کے بعد پھر لکھ کے ڈال دیں, لیکن لکھیں جمعے کے دن اور جمعے کے بعد. اچھا, جمعے کے دن اور جمعے کے بعد اچھا لکھیں. اور اس پانی کو گھر میں, جس گھر میں دوائیں ختم نہ ہو رہی ہوں, بیماریاں ختم نہ ہو رہی ہوں, اور طوفان اور پریشانیاں, جھگڑوں, لڑائیوں کے اور نفرتوں کے, اولاد کے مسائل, گھر کے مسائل, میاں بیوی کی ناچاکیاں, یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا یہ نقش خود لکھیں اور پئیں. میری طرف سے اجازت ہے, مجھے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے, اور یہ کمال عمل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو پیتے رہیں اور نقش ڈالتے رہیں. اچھا, نقش کا پانی ختم نہ ہونے دیں, صحیح. بڑھاتے جائیں. اب آتے ہیں سورہ آل عمران پر. پہلی 3 آیات کی بھی کوئی خاص خصوصیت ہے؟ میں تو پہلی آیت کی بتا دیتا ہوں. جی ارشاد. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ 2 آیات ہیں, الف لام میم ایک اور دوسری. اس کو 313 دفعہ اگر کسی کا ویزا نہیں لگ رہا اور وہ کوئی باہر ملک جانا چاہتا ہے, ایک, یا کسی کا کاروبار باندھا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جی, اور حروف صوامت بھی ہیں. صوامت وہ ہیں جن حروف میں نقطہ نہیں ہے. جتنا حرفوں میں نقطے بڑھتے جائیں گے, ٹھیک. ایک بندے کا نام زیرک ہے, یہ, زے, یہ اور قاف. اب اس میں 3 نقطے ہیں, نقطے کم ہوتے جائیں گے, نام کا طاقت بڑھتی جائے گی. جی, زیرک میں 3 ہیں, ظفر میں 2 ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. طاہر آپ کا نام ہے, ایک ہی نقطہ نہیں ہے, لاڈے ہیں آپ. میرا نام طارق ہے, 2 نقطے ہیں, 2 نقطوں کا وزن لیے پھر رہا ہوں. تو الف لام میم, جی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, 313 بار اول آخر 3 بار درود پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی بندش ہے نا, بندش ہے, اس کو توڑنے کے لیے. جی جی, میں نے عرض کیا پروگرام سے پہلے کہ میں نے قرآن کریم کا مکمل غیر منقوط ترجمہ کیا. جی ماشاءاللہ. اللہ میں آپ نے فرمایا, میری تائید ہو گئی
مجھے راحت ہو رہی ہے کہ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، کلمے میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، ایسا ہے۔ اور جس لفظ پہ نقطہ نہ ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو اپنے معنی کنوے کرنے کے لیے کسی نقطے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ایسا ہی تو آپ نے جیسے یہ مجرب نسخہ اکثیر عطا فرمایا ہے، اس میں بھی آپ نے کہا کہ حروف نقطے گرا لیں۔ صوامت، جی، حروف صوامت۔ قرآن میں 13 حروف ایسے ہیں جن میں نقطہ نہیں، حروف صوامت انہیں کہتے ہیں ہماری عملیات اور وظائف کی دنیا میں۔ 13 حروف ایسے ہیں۔ یہ الف لام میم حروف صوامت میں بھی ہے، حروف مقطعات میں بھی ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، پہلا ہے الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا انسانیت میں، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اکبر بادشاہ کے فیضی تھے، جی، انہوں نے غیر منقوط وہ عربی سے عربی تھا۔ عربی سے عربی کیا جی تھا، لیکن یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ نقطہ غیر منقوط۔ اصل میں بات یہ ہے جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا، اب عشق کی بات بتاؤں، میری اماں نے فرمایا کہ تربوز لیا پر تربوز ایسا ہو جو بالکل سرخ ہو اور میٹھا ہو۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، اس نے تربوز ایسے اٹھا کے ایسے زور دیا، کہنے لگا میٹھا ہے۔ میں نے کہا اس کو کاٹ کرے جاؤ، کٹا ہوا اگر پھیکا ہو واپس لے آئے۔ میں ایسا میٹھا، میں کچھ عرصے کے بعد ملا، اس کا نام ارشد۔ میں نے کہا ارشد تجھے کیسے ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پھلوں سے عشق ہے، اور عشق پھر عشق کی ایک زبان ہوتی ہے، صرف کان نہیں سنتے، وہ دل سنتا ہے۔ جی، عشق کی زبان ہوتی ہے، کان نہیں سنتے، وہ دل سنتا ہے۔ جی جی۔ آپ کو عشق قرآن ہے، آپ کے دل کے اندر سے وجدان، کیفیات لفظ کی شکل میں منتقل ہو چکی ہیں، بس ختم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ بس مجھے آپ کی زبان سے یہی سننا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے کام کو قبول و مقبول فرمائے۔ شیخ، آج کل ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو اصل ہمارا مرکز و محور ہے آج کے سبق کا کہ اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہم اس راستے سے ڈگمگا جاتے ہیں کیونکہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ اولاد کہنا نہیں مانتی، اس سے راحت نصیب نہیں ہوتی ماں باپ کو، اور جو ہمارا زندگی کا سفر ہے نبی کی اتباع کا اور اللہ کی محبت کا، اس میں رکھنا آ جاتا ہے۔ اس کے لیے نسخہ اکثیر آپ بتائیں کہ اولاد جو ہے وہ آج کل تربیت کے دائرے میں نہیں آتی، کہنے کے دائرے میں نہیں آتی، اس کا کیا کریں؟ ایک اللہ والے تھے، بڑے درویش تھے، ہر سال اپنے مریدین کی ہاں تشریف لے جاتے تھے، صاحب نظر صاحب نگاہ تھے۔ گئے تو کچھ نئے علاقے میں گئے، کہنے لگے حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، چند لمحوں کی دعا، اگلے گھر اگلے گھر اگلے گھر۔ آخر میں فرمایا فقیرو، میں جس گھر بھی جا رہا ہوں اس گھر میں جنات اور شیاطین کی گزرگاہیں دیکھ رہا ہوں، راستے بنے ہوئے ہیں اور وہ آ جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جب سے تم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے گھر میں، اور قرآن کی منزل چھوڑی ہے، قرآن کا پڑھنا چھوڑا ہے، گھر میں شیاطین آ کے اپنی غلاظتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور پھر مثال دی، جی جی، کیچڑ میں گندگی میں لٹڑا ہوا کتا آپ کے گھر میں پھرے تو جگہ جگہ گندگی بدبو پھیلائے گا، وہ نظر آتی ہے، شیاطین اور جنات کی گندگی نظر نہیں آتی۔ پھر وہ گندگی کرتی کیا ہے؟ وہ اولاد کے دلوں میں یوسوس فی صدور الناس، اولاد کے دلوں میں وسوسے، نفرتیں، میاں بیوی دلوں میں وسوسے، نفرتیں، وہ شیاطین جنات ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آقا کا فرمان ہے، جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتا ہے تو شیاطین جنات کہتے ہیں نہ اس گھر میں کھانا ہے نہ رہنا ہے، نکلو اس گھر سے۔ تو قرآن چھوٹ گیا، اور جس صدا کو آج آپ بلند کر رہے ہیں اور جس بھولے ہوئے سبق کو آج ڈاکٹر صاحب آپ یاد دلا رہے ہیں، وہ قرآن زندہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں روز قرآن پڑھیں، ایک پارہ نہیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، زیارت کر لیں، پڑھنا نہیں آتا انگلی پھیر کے اس پہ کلمہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ قرآن اپنی تاثیر، اپنا کمال اور اپنا وجدان دیتا ہے شفا یابی کی شکل میں۔ بہت خوبصورت۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں، پھر دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اور درست سمت میں نبی کریم کی محبت، اتباع اور اللہ رب العزت کی کے ساتھ شدید محبت کا سفر آسان ہو رہا ہے آج ہمارے لیے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں،
اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور سورہ فاتحہ سے شروع کیا گیا یہ صدائے قرآن کا سفر، جس میں سورہ بقرہ آئی، پھر اس کے بعد آج ہمارا سفر جاری ہے سورہ آل عمران کے اوپر۔ آیت نمبر 31 اور 32 آج ہمارا موضوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے میرے حبیب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں کہیں میری اتباع کریں۔ اب ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی محبت یہ ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے، دنیاوی فلاح کے لیے اور اخروی فلاح کے لیے، روز محشر سرخروئی کے لیے۔ لیکن اس سفر میں ناظرین کرام شیاطین کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، آج ان کا علاج پروگرام صدائے قرآن میں شیخ الوظائف حکیم محمد طارق محمود ابکری، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان صاحب زینت ہیں، اس وقت ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ شیخ، میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لی جائے، شیاطین بھاگ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی میرا مشاہدہ ہے کہ انسان پھر بھی بعض کا ڈر جاتا ہے۔ اب کہاں ایرر ہے، کہاں فلا ہے؟ سورہ آیت الکرسی ہے وہ تو بہت مضبوط ہے، اس کے باوجود بھی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ساتھ کوئی لیٹ گیا ہے، اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، انسان بولنا چاہتا ہے وہ بول نہیں پا رہا، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں پا رہا، یہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طب روحانی بھی دیا، طب جسمانی بھی دی۔ جی ٹھیک، آپ طب جسمانی کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس بندے کا معدے کا نظام ٹھیک ہے، اچھا، ہاں، اور پھر اس نے باربیکیو، نمکین چیزیں، ایسی چیزیں بہت کھائی ہیں، تلی ہوئی چیزیں، اس کو ذہن نشین ضرور رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ طب جسمانی پہ نظر ہوگی، طب روحانی بھی ساتھ چلے گی، کیونکہ بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں کھانے والے حضرات یا پیٹ بھر کے سونے والے حضرات یا بہت کھا پی کے سونے والے حضرات کے ساتھ یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا علاج اس کے مطابق کیا جائے، اس لیے فرمایا ناشتہ شہنشاہوں جیسا اور شام کا کھانا بالکل فقراء اور غرباء جیسا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ساری مار ہوتی ہے شام کے کھانے پہ، میں لفظ مار استعمال کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی، ایک تو اس پہ نظر ہو، کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھا لیا جائے، اور دوسری چیز ایک عرض کرتا ہوں، سوتے ہوئے صرف اور صرف ایک عمل میں آپ کو دیتا ہوں، جی جی، یا متعالو، اچھا، اللہ پاک کا نام اسماء حسنہ ہے، جی جی، جو خواتین ناپاکی کے ایام میں یا متعالو پڑھیں گی، ناپاکی کے ایام پہ ان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نفسیاتی الجھنیں، جھنجھلاہٹ، کھچاؤ، تناؤ، انزائٹی، اسٹریس، وہ نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ صرف 11 بار یا ایک تسبیح یا متعالو پڑھے گا، سوتے ہوئے بہت محفوظ رہے گا اور بہت ممنون رہے گا اور بہت زیادہ پرسکون رہے گا۔ خواتین ایام کے دوران پڑھیں؟ یہ میں نے 2 عمل جی بتائے جی، ہیں۔ 2، ہاں جی، خواتین ایام کے دوران کھلا پڑھیں، تو وہ جو ایام کے دوران ناپاکی کے دوران ان کے اوپر کوئی حملے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ جی، اور جو شخص سوتے وقت 11 بار یا ایک تسبیح یا متعالو پڑھ لے جی جی، تو اس کے اوپر جو ڈراؤنی کیفیتیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، لیکن اپنی جسمانی صحت اور معدے کو ضرور ذہن نشین رکھیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کا کیا ادب ہے؟ آیت الکرسی تو وہ ہے کہ اس کے اندر جو کرسی ہے نا، جی، وہ ایسے ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو کرسی ہے، وسع کرسی السما، جو کائنات پہ حاوی ہے، آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور اس کی جو آخری آیت ہے نا، کون سی ہے؟ وَلَا حِفْظُهُمَا ہاں جی، وَهُوَ علی العظیم، العلی العظیم، اس کو آپ بار بار دہرائیں، 101 بار دہرائیں، اس کی طاقت حیرت انگیز ہے، اچھا، کیونکہ اللہ کے 2 نام ہیں آخر میں، جی جی، العلی و العظیم۔ جی جی، یہ اللہ کے جو 2 نام ہیں،
یہ العلیو دائیں ہاتھ کی طاقت ہے، العلیزم بائیں ہاتھ، یہ دو پر ہیں اور یہ پرواز آسمانوں تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور پھر 100 دفعہ اس کو دہرائیں، آخری آیت کو۔ بس بالکل ٹھیک۔ آپ کی پھر اس کے انوار و تجلیات کمال کمال۔ بہت زیادہ۔ ہمارے پروگرام کا آخری وقت ہے اور لمحات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں بھی تھوڑی سی آپ سے رہنمائی لے لوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ پھر بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ صدائے قرآن میں۔ ہماری بہت ساری بہنوں کا سوال ہے کہ جو گھر میں ناچاکیاں جب شروع ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم میں تحمل ہو، برداشت ہو، ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا ہو، لیکن ہم فٹ طلاق پہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا، ہمارے بزرگ تھے، سمجھانے والے ہوتے تھے، بیچ میں پڑھتے تھے، اب کوئی کسی بڑوں کی سنتا ہی نہیں ہے، فوراً طلاق پر نوبت جو آ جاتی ہے۔ اس سے کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ گھر کو بسانے میں اور نکاح کے استحکام میں کیا مجرب نسخہ ہے؟ وہ گرم میں گرم، گرما گرم، وہ گرم میں نرم، خدا کا کرم۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، ایک تو دونوں طرف سے غصہ، وہ گرم میں گرم، گرما گرم، دونوں طرف سے غصہ۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، غصے والی غذائیں استعمال کرنا، گوشت ہی گوشت ہے، مسالے ہی مسالے ہیں، بھنا ہی بھنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کو زیادہ وضاحتوں میں، غصے والے پانی، جھاگدار مشروبات، ٹھیک، جس کو کھولیں اور باہر غصہ نکلے اور ابل کے نکلے، غصے والے مشروبات۔ ایک تو ان میں احتیاط زندگی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا میں بنایا جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جی اگر اسباب کو ہم چھوڑ دیں گے، اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ کی 100% مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ جی دوسرا میں ایک عمل بتاتا ہوں جی جی جو گھر میں بہت زیادہ فائدہ دے گا اور حیرت انگیز فائدہ دے گا۔ جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، سورۃ النساء کی آیت، یہ پڑھتی رہیں گی نا، کھانا بناتے، کھانا پکاتے، کھلا پڑھتے، جس گھر کے اندر نفرتوں کی آگ ہے ایسے بجھ جائے گی۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا۔ سبحان اللہ۔ کھانا بناتے، آٹا پکاتے، استری کرتے، کپڑے کام کرتے، ہر حالت میں کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، گھر کے تمام افراد پڑھیں، کھانے میں پھونکیں، اس کھانے کی تاثیر ان کپڑوں کی، اس گھر کی، کھلا کام کرتے ہوئے پڑھیں، بہت کمال چیز ہے۔ اس آیت کو میں نے بہت آزمایا، بہت آزمایا۔ شیخ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے شکریہ کے لیے، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مجھے تمانیت ہوگی یہ کہہ کر کہ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یقیناً آج آپ نے پروگرام صدائے قرآن میں ایک حیرت ناک اپنے لیے تمانیت اور راحت کے سامان پائے ہوں گے۔ جو پیچیدگیاں، جو زندگی کے سفر میں رکاوٹیں ہیں اور جس طرح سے بھی مصائب گھیرے ہوئے ہیں، دکھوں کا گھیراؤ ہے، وہ تمام کے حل آج شیخ الوظائف نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے پروگرام میں پھر زینت بنتے رہا کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب پروگرام کے آخر میں میں گزارش کروں گا عدنان علی حجویری سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد ناظرین کرام میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن،
قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین۔ پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔